لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہزادہ امام جعفر صادق، اور الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 7ویں عظیم الشان بزرگ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 25 رجب 183 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 25 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ موضوع ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم غیب۔ آئیے توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ، حج کا قافلہ مقام قادسیہ پر ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حج تھے۔ عازمین حج مطلب حج کو جانے والے لوگ تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ کتنے سارے عازمین حج ہیں اور یہ پرنور منظر ہے، دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا، اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ خوش قسمت لوگ سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، یہ تیرے بندوں کا قافلہ ہے، تو انہیں ناکام نہ لوٹانا۔ پھر حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندمی رنگ میں ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ چہرے کی رنگت اگرچہ گندمی تھی لیکن اتنا پرکشش چہرہ تھا کہ نظریں ہٹتی نہیں تھی، دیکھے جانے کا جی کر رہا تھا۔ اور اس نوجوان نے اون کا لباس اور سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے بیچ نہیں، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے، الگ تھلگ بیٹھا ہے، اون کا لباس پہنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ یہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے دل میں وسوسہ آیا۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا، یعنی اس نوجوان پر نظر رکھوں گا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس نوجوان کے قریب پہنچا تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر، میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ترجمہ کنز الایمان، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تو حیرت میں رہ گئے نا کہ انہوں نے گمان کیا کہ یہ نوجوان الگ تھلگ بیٹھے ہیں، اون کا لباس پہنا ہے، یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گمان کیا اور گمان کر کے ان کی طرف بڑھ رہے تھے، تو نوجوان نے اپنی طرف سے ان کی دل کی حالت، دل کا وسوسہ جانتے ہوئے قرآن کی اس آیت سے ان کو آگاہ کیا کہ خبردار برا گمان نہ کیا کر۔ اتنا کہنے کے بعد شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی اس سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس نوجوان کو میں، اس نوجوان کو میرا نام بھی پتا اور میرے دل کا وسوسہ بھی پتا۔ یہ کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ شفیق بلخی کے دل میں آیا، میں نے خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی، میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا، معافی چاہوں گا۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اسے نہ ڈھونڈ سکا، بھیڑ بہت تھی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کوشش کی ہے لیکن وہ نوجوان نہیں ملے، ان کو کوشش کرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر شفیق بلخی کہتے ہیں کہ ہمارے جو حاجیوں کا قافلہ تھا، یہ قافلے نے مقام واقصہ، مقام قادسیہ سے نکلے،
مقام واقیسہ ایک مقام ہے، وہاں پر ہمارا قافلہ قیام کیا۔ اب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں میں نے اس نوجوان کو پھر دیکھا، اور وہاں دیکھا تو وہ حالت نماز میں ان کو پایا، نماز پڑھ رہے تھے، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نا، ان کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں اسے پہچان کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جنہوں نے میری دل کی حالت، میرے دل کی بات کو بتا دیا تھا۔ میں کہتے ہیں میں پہچان کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تاکہ اس سے معذرت طلب کر لوں، معافی مانگوں، کہ جیسے ہی یہ نماز پڑھ لیں گے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے شفیق، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے، یعنی اب یہ معافی والی آیت سنائے، پہلے برے گمان والی آیت سنائے، اب میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تو معافی والی آیت سنا رہے، اور اس وقت گمان کی بات ہو رہی تو گمان والی آیت سنا رہے، یعنی میری دل کی بات پر بار بار یہ اطلاع پا لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کم درجے کے ولی نہیں، یہ تو ابدالوں میں سے ہے۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ بلایا۔ اب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میری امید گاہ بس تو ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ یعنی وہ تھیلا جو کنویں میں گر گیا، دعا کر رہے مولا مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ دعا میں اتنی تاثیر کہ پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا نکالا اور اس میں پانی بھر لیا، پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ اب یہ تیسری کرامت اسی سفر میں شفیق بلخی اس نوجوان سے دیکھ چکے تھے۔ اب وہ نوجوان جو پانی لیا تھا وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ جب نماز پڑھ لیے نا تو وہ نوجوان ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گئے، اور شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور تھیلے میں ڈالنے لگا، ریت اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالنے لگے، پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملے پانی کو پینے لگا۔ یعنی تھیلے کو ہلایا اور اس میں سے جو پانی کے قطرے گر رہے تھے اس کو پینے لگے۔ اب شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کے قریب جا کر سلام عرض کیا۔ اس نے جواب دیا، میں نے عرض کیا اے نیک نوجوان، اللہ پاک نے جو رزق تجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما۔ یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔ اے شفیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا، جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ بظاہر وہ اس میں ریت بھرے تھے، ہلا رہے تھے، ریتیلا پانی گر رہا تھا، لیکن جب شفیق بلخی کو دیا گیا تو وہ پیے تو کہہ رہے کہ ستو ملا ہوا، شکر ملا ہوا بہترین پانی کی لذت اس میں تھی۔ ایسا مزیدار پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا، میں نے خوب پیٹ بھر کے پیا، شفیق بلخی کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں میں حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی کرامت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔
اس بابرکت شربت کو پینے کے کئی دن بعد تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی. ایسی بابرکت چیز تھی وہ کہ اس کو کھانے کے بعد مجھے بھوک اور پیاس کی چاہت ہی ختم ہو گئی کئی دنوں تک. پھر ہمارا قافلہ مکہ پاک پہنچا تو وہاں میں نے اسی نوجوان کو، شفیق بلخی کہتے ہیں مکہ شریف میں اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا. وہ بڑے خشوع و خضوع یعنی دل اور جسم کی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی. جب فجر کا وقت ہوا تو وہ تب بھی اپنے مصلی پر بیٹھا رہا اور اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا رہا. پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک طرف چل دیا. شفیق بلخی کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. اس بار میری نظروں میں بڑا حیران کن منظر تھا کیونکہ اس کے سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوق در جوق سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے. یعنی اب اس نوجوان سے ملنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی. اب وہ ملنے والے لوگ تھے نا، ان میں سے ایک سے شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہم الرضوان ہیں. یعنی یہ شہزادہ علی حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں. اب یہ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اتنی کرامات کا ظاہر ہونا اس سید زادے کی ہی شان کے لائق ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اتنی کرامات سے نوازتا ہے. عیون الحکایات مترجم جلد 1 صفحہ 238 میں یہ حکایت لکھی ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. غور کیجئے کیا شان ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اللہ کریم ان کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.